الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مختصر سی نیکی کی دعوت کے مدنی پھول سنیں گے. اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے علم دین کے مدنی پھول سنیں گے. دل جوئی کی تعریف. دل جوئی، دلداری، غم خواری، غم گساری، یہ تمام الفاظ اہم ہیں، ہم معنی ہیں. ان سب کا مطلب ہوتا ہے دوسروں سے ہمدردی کرنا، انہیں خوشی پہنچانا، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنا وغیرہ. الحمدللہ ہمارے دین میں دل جوئی کی بڑی اہمیت ہے. محل فتنہ سے بچتے ہوئے جائز طریقے سے مسلمان مرد کا مسلمان مردوں، اپنی محرمات اور بچوں کی امی، اسی طرح مسلمان عورت کا مسلمان عورتوں، اپنے محارم اور بچوں کے ابو کی دل جوئی کرنا بڑے اجر کا ثواب، بڑے اجر کا باعث ہے. ایسا کرنے سے جہاں آخرت اچھی ہوگی، وہیں معاشرے میں بھی محبت بری بہترین فضا قائم ہوگی. دوسروں کی دل جوئی کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا ہے. ارشاد فرمایا، بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت بیان کرتا رہتا ہے. جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی، اور آج میں تیرا دل بہلا کر پریشانی دور کروں گا. میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا. میں نکیرین کے جواب میں تجھے حق پر ثابت قدم رکھوں گا. میں قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا. رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں تیرا مقام دکھاؤں گا. پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دل جوئی کرنا، دوسروں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا ایسا کام ہے کہ جس سے اللہ پاک اپنے بندے کو مشکلات سے بچانے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. آئیے دل جوئی سے متعلق بزرگوں کے بھی چند واقعات سن لیتے ہیں، ارشادات سن لیتے ہیں. حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفل حج سے بہتر ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں کہ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنی دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کی ہوگی۔ سیدنا مکحول دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو شخص کسی کی دل جوئی کرتے ہوئے فوت ہوا وہ شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل جوئی کے بڑے فضائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے دلوں میں دوسروں کی دل جوئی اور دلداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ مقدس ہستیاں لوگوں کی دل جوئی کرتے اور اپنے دلوں کو راحت پہنچاتے تھے۔ ایک رات سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے کہ ایک خیمے پر نظر پڑی۔ جب قریب گئے تو آپ کو کسی کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی آواز آئی۔ اس خیمے کے باہر ایک شخص بیٹھا تھا۔ آپ نے سلام کے بعد اس سے حال دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ وقت سے ہی ملنے آیا ہے، البتہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خلیفہ وقت اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ بہرحال اس نے بتایا کہ اس کی زوجہ امید سے ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ سیدتنا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ اللہ پاک نے اسے خود تم تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک عورت کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ عرض کیا، اگر آپ راضی ہیں تو میں چلتی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم ضروری سامان وغیرہ لے لو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی زوجہ کو اندر بھیج دیا اور خود اس شخص کے پاس بیٹھ گئے۔ اس سے فرمایا آگ جلاؤ۔ اس نے آگ جلائی تو آپ نے ہانڈی اس کے اوپر رکھ دی۔ جب ہانڈی پک گئی تو دوسری طرف بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ آپ کی زوجہ نے اندر سے آواز دی، اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے۔ جیسے ہی اس شخص نے لفظ امیر المومنین سنا تو ڈر گیا اور عاجزی کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے ہانڈی اٹھا کر اپنی زوجہ کو دی، فرمایا خاتون کو پیٹ بھر کر کھلاؤ۔ پھر آپ نے اس شخص کو بھی کھانے کے لیے دیا اور فرمایا، کل صبح میرے پاس آنا، میں تمہاری ضروریات کو پورا کر دوں گا۔ جب وہ شخص صبح آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کے بچے کا وظیفہ بھی جاری کیا اور اسے بھی مال وغیرہ عطا کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ایک پریشان حال کی دستگیری فرمائی اور ان کی دل جوئی کا سامان کیا، اپنی نگرانی میں آگ روشن کروائی، اپنے ہاتھوں سے ہانڈی چڑھائی اور کھانے کی ترکیب بنائی، پھر خود ہی کھانا نکال کر اپنی زوجہ محترمہ کے ذریعے اس عورت کے لیے بھی بھیجا اور اس مرد کو بھی آپ نے کھلایا۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس بھی کئی پڑوسی یا اور دوسرے اسلامی بھائی ہمارے پاس اپنا غم یا پریشانی لے کر آتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ ان کی ہم کسی ذریعے سے دل خوش کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ان کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں، تو یہ موقع کبھی ضائع نہ کرنا چاہیے کہ مسلمان کے دل میں خوشی کرنا یہ عظیم عبادت ہے جس سے رب کریم راضی رہتا ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنے گھر میں بچوں، اپنے گھر والوں، والدین، پڑوسیوں، دیگر مسلمانوں کی سے حسن سلوک سے پیش آ کر ان کی دل جوئی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں نیک پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار اور سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، دوسروں کی دل جوئی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارا دل نرم فرما دے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، ہمارے اخلاقیات کو اچھا کر دے۔ اے اللہ
ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش فرما. ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت صلی اللہ تعالی علی